اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو ان سے کہو سلامتی ہو تم پر، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کا معاملہ کرنا لازم کر لیا ہے، أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ، کہ اگر تم میں سے کوئی برائی کا کام کر بیٹھے، من عمل منکم، تم میں سے کوئی ایسا عمل کر بیٹھے، سوءً، جو برا ہو، بجہالۃ، نادانی کی وجہ سے، ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لے، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لے، فانہ غفور الرحیم، تو اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وکذالک نفصل الآیات، اور ہم اسی طرح نشانیاں تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، ولتستبین سبیل المجرمین، اور تاکہ مجرموں کا راستہ کھل کر سامنے آ جائے۔ صدق اللہ العظیم۔ کل کی آیات میں ہم نے یہ پڑھا کہ حضور علیہ السلام سے مکہ کے مشرکوں نے یہ کہا کہ ہم آپ پہ ایمان اس لیے نہیں لاتے کیونکہ آپ کے ارد گرد جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ بڑے غریب اور نادار قسم کے لوگ ہیں، ان میں سے اکثر ہمارے ماضی میں غلام ہوا کرتے تھے اور ان کا دانہ پانی ہمارے ہی گھر سے جایا کرتا تھا، تو ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اپنی توہین سمجھتے ہیں، اگر آپ ان لوگوں کو اپنے پاس سے اٹھا دیں تو پھر ہم آپ کے پاس بیٹھ کے آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دے دیا کہ بھائی اگر ایسا کرنے سے وہ آپ کی بات سنتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں تو یہ تو مسلمان اپنے ہی بھائی ہیں، اپنے ہی لوگ ہیں، ان کو اگر تھوڑی دیر کے لیے اٹھا بھی لیا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اس پہ اللہ رب العزت نے پچھلی آیات میں انہیں پڑھا کہ تنبیہ کی کہ حضور علیہ السلام کو منع کیا کہ آپ ایسے لوگوں کو اپنے پاس سے نہ اٹھائیں ان کافروں کی وجہ سے، یہ لوگ ایمان والے ہیں، ان کو آپ اپنے پاس سے ان کافروں کی وجہ سے مت اٹھائیں۔ اس پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑی ندامت ہوئی کہ اللہ رب العزت کی مرضی کے خلاف میں نے مشورہ دیا، تو اس پہ وہ بڑے شرمندہ ہوئے کہ اب تو میری پکڑ نہ ہو جائے کہیں۔ تو ان آیات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے بھی تسلی ہے اور عام مومنوں کے لیے بھی تسلی ہے کہ اگر کبھی غلطی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ توبہ کر کے اپنی اصلاح اگر کوئی کر لے تو اللہ کی رحمت اس کو اپنے دامن میں ڈھانپ لے گی۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے جن مومنین کا اعزاز کیا تھا، حضور علیہ السلام کو انہیں اپنے پاس اٹھانے سے منع کیا تھا، انہی کی مزید اللہ رب العزت عزت افزائی فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ ایمان والے آپ کے پاس آئیں تو آپ ان سے کہیے سلام علیکم، کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ اس کا ایک مطلب تو یہ بھی ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت سلام بھیج رہے ہیں، حضور علیہ السلام کے واسطے سے اللہ رب العزت ان غریب اور نادار صحابہ کو سلام بھیج رہے ہیں کہ تمہارے اوپر سلام ہو۔ اور اسی طرح اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ تمہیں آئندہ اگر تم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو تم جو ہے اللہ رب العزت کے عذاب سے اور اللہ کی ناراضگی سے تم محفوظ رہو گے، اگر تم توبہ کر لو گے تو تمہارے لیے سلامتی ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ كتب ربكم على نفسه الرحمہ، کہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کا معاملہ کرنا لازم کر لیا، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا۔ اللہ اپنے بندوں کے اوپر رحم اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو بنانے سے پہلے اپنے عرش کے اوپر لکھ لیا تھا کہ ان رحمتی سبقت علی غضبی، کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ اور اسی طرح سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تورات میں یہ لکھا ہوا دیکھا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری رحمت کے 100 حصے ہیں اور صرف ایک حصہ میں نے دنیا میں انسانوں کو اور جانوروں کو اور اپنی مخلوقات کو دیا ہے، اور اسی ایک حصے کی وجہ سے ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اور دوست احباب رشتہ دار ایک دوسرے سے جو محبت کرتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت کا صرف ایک حصہ ہے، اور باقی 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ اتنے زیادہ رحیم ہے اللہ رب العزت اپنے بندوں پر۔
اور اسی رحمت کی مزید تشریح کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، کہ اگر تم میں سے کوئی کسی نادانی کی وجہ سے کوئی غلطی کر بیٹھے تو اسے مایوس ہونے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ کیا کرے، ثم تاب من بعدہ، کہ اس کے بعد اگر وہ توبہ کر لے، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لے، تو فانہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بڑے ہی مہربان اور بخشنے والے ہیں، اس کی خطاؤں کو بخش دیں گے۔ اچھا، یہاں پہ بجہالۃ کا لفظ ہے کہ اگر اس نے جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے گناہ کر لیا تو پھر توبہ کر لینے کی صورت میں اس کو معافی مل جائے گی، اور اگر جان بوجھ کے کر لیا تو اس کو معافی نہیں ملے گی، یہ مطلب نہیں۔ یہاں پہ جہالت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ہر نافرمانی جہالت ہی ہے، یعنی اس گناہ پہ جو اس کو سزا ملنی تھی، جو اس کو عذاب پہنچ سکتا تھا اس گناہ کی وجہ سے، اس سے جہالت کی وجہ سے اگر کسی نے گناہ کر لیا، اللہ رب العزت اس کو معاف کر دیں گے۔ وگرنہ اگر کسی نے جان بوجھ کے بھی کوئی گناہ کر لیا ہے اور بعد میں وہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے بھی معافی کا اعلان ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت معاف کریں گے۔ لیکن یہ کہ شرط کیا ہے کہ توبہ واقعی توبہ ہو، صرف زبان سے توبہ توبہ اور زبان سے استغفر اللہ پڑھتے رہنے سے یہ معافی نہیں ملے گی، بلکہ سچے دل سے توبہ ہو۔ اور سچے دل سے توبہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے، اس غلطی کو چھوڑ دے، اور سچے دل سے اس کو ندامت ہو، شرمندگی ہو، آئندہ سے اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا عزم ہو۔ اور اسی طرح اگر اس کی اس غلطی کی وجہ سے کسی کے حقوق ضائع ہوئے ہیں، چاہے وہ حقوق اللہ میں سے ہیں یا حقوق العباد میں سے ہیں، ان حقوق کو بھی ادا کر دے، تو یہ ہے صحیح معنوں میں توبہ۔ حقوق اللہ کو ادا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ کسی نے اگر فرض نماز چھوڑ دی ہے تو اب وہ 1000 تسبیحاں پڑھ لے، استغفار کی، تو وہ نماز اس کی معاف نہیں ہوگی، اس کو پھر پڑھنی ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی نے کسی کے پیسے کھائے ہوئے ہیں، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اب وہ جتنی مرضی استغفار کرتا رہے، اس کا یہ گناہ معاف اسی صورت میں ہوگا جب یہ اس کے پیسے واپس کر دے گا، اس کی زمین اصل مالک کو واپس کر دے گا، پھر اس کی جو ہے وہ گناہ کی معافی ہوگی۔ تو توبہ کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، ایک تو فوراً گناہ کو چھوڑ دیا جائے، آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو، اور اگر کسی کی حق تلفی کی ہے تو اس کا حق اس کو ادا کر دیا جائے۔ اور اگر ایسی صورت ہو کہ اس کے حق کی ادائیگی ممکن نہ ہو، مثال کے طور پہ جس کا حق مارا ہوا ہے اب دوبارہ اس سے ملاقات کی کوئی صورت نہیں بن رہی، تو اب کیا کرے؟ اب اس آدمی کے لیے اللہ سے دعا کرتا رہے، مغفرت کی دعا کرتا رہے، اس کو اچھے بدلے کی دعا اس کے لیے کرتا رہے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ پھر بھی اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ وَأَصْلَحَ کا یہی مطلب ہے کہ توبہ کر لینے کے بعد اپنی اصلاح بھی کرے، تو اللہ رب العزت ایسے آدمی کو بخش دیں گے۔ اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، کہ ہم اسی طرح آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ مجرموں کا رستہ واضح ہو جائے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ مکہ کے مشرک حضور علیہ السلام سے طرح طرح کے مطالبے کرتے تھے کہ آپ ہمیں یہ ہمارے من مانے معجزات دکھائیں تو ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے، حالانکہ اس کے علاوہ کئی نشانیاں ان کے آس پاس موجود تھیں، حضور علیہ السلام نے کئی معجزات ان کو دکھائے، لیکن پھر بھی ان کے مطالبات کم ہونے میں نہیں آتے تھے، ہر روز نئی فرمائش کرتے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے اتنی زیادہ نشانیاں کھول کے بیان کر دی، پھر بھی وہ ایمان نہیں لا رہے، تو اب کیا ہے؟ مجرموں کا رستہ واضح ہو چکا ہے، یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ نہ ماننے کا فیصلہ کر چکے ہیں، وہ صرف ضد اور ہٹ دھرمی پہ اڑے ہوئے ہیں، اس لیے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ان ساری نشانیوں کے آ جانے کے بعد اب حق اور باطل بالکل واضح ہو گیا کہ جو ماننے والے تھے انہوں نے حضور علیہ السلام کی بات کو بغیر کسی مطالبے کے مان لیا، اور جنہوں نے نہیں ماننا تھا انہوں نے ہی آ کے حضور علیہ السلام سے فرمائشی معجزات کا مطالبہ کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو سزا یہ دی کہ ان سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت کوئی چھین لیے گی۔ چلیے ترجمہ دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ، اور جب آپ کے پاس آ جائیں وہ لوگ، یؤمنون بآیاتنا، جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، فقل، آپ ان سے کہیے، سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، کتب ربکم، تمہارے رب نے لکھ لیا ہے، علی نفسہ، اپنے اوپر، الرحمت، رحمت کو، انہ، اس کی شان یہ ہے، من عمل منکم، کہ تم میں سے اگر کوئی عمل کر لے، سوءا، برائی کا، بجہالت، نادانی کی وجہ سے، ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد توبہ کر لے، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لے، فانہ،
تو بے شک وہ اللہ غفور الرحیم بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نفسر الآیات ہم آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، وَلِتَسْتَبِينَ تاکہ واضح ہو جائے سبیل المجرمین مجرموں کا رستہ۔ صدق اللہ العظیم۔ کسی کا کوئی سوال؟ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔